اعتکاف اعتکاف کہا جاتا ہے اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں ٹھہرنے کو۔ حنفیہ کے نزدیک اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک واجب، یعنی اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، یا پھر یوں کہے کہ میں نے اپنے اوپر اتنے دنوں کا اعتکاف لازم کر لیا، تو اس کا پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ایک اعتکاف ہے سنت، جو رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں ادا کیا جاتا ہے، اور ایک اعتکاف نفل اعتکاف جو ہے اس کے لیے کوئی مدت طے نہیں ہے، جب جی چاہے جتنے دنوں کا جی چاہے اتنی دیر کا آدمی اعتکاف کر سکتا ہے۔ اس لیے مناسب ہے کہ جب بھی کبھی بندہ مسجد میں جائے تو مسجد کے دروازے پر جا کر کے پہلے دایاں پاؤں رکھے، اس کے بعد اعتکاف کی نیت کر لے کہ نماز وغیرہ میں ذکر وغیرہ میں جتنی دیر مشغول رہے گا تو اس کا تو ثواب ملے گا ہی، ساتھ ساتھ اعتکاف کی نیت کر لینے کی وجہ سے بھی بندہ کو اس کا بھی الگ سے ثواب حاصل ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 روز کا بھی اعتکاف فرمایا، یعنی جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ عام طور سے جو عادت شریفہ یہی رہی ہے کہ رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اس لیے علماء کرام کے نزدیک رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پوری آبادی سے ایک بندہ بھی اعتکاف کے لیے مسجد میں بیٹھ جائے تو پورے آبادی کے لوگ جو ہیں ان کی طرف سے یہ چیز ثابت ہو جائے گا، یعنی ادا ہو جائے گا۔ اور اگر پورے آبادی سے ایک بندہ بھی اس کو ادا نہ کرے تو پھر پوری آبادی کے اوپر جو ہے وبال ہوگا، سب کے سب لوگ گناہ گار شمار ہوں گے۔ اعتکاف کے لیے سب سے افضل جگہ بیت اللہ شریف، مسجد حرام جو ہے، اللہ کے بہت سارے خوش نصیب بندے ایسے ہیں جن کو رمضان المبارک میں مسجد حرام میں اعتکاف کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اس کے بعد مسجد نبوی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد ہے، اس کے بعد مسجد بیت المقدس ہے، اس کے بعد جامع مسجد جو ہوتی ہے، کیونکہ سب مسجد تو جامع مسجد نہیں ہوتی، جامع مسجد وہ مسجد ہوتی ہے جس میں جمعہ کی نماز ادا کی جاتی ہے، تو اس میں، اور اس کے بعد جو گاؤں محلے کی مسجد ہوتی ہے اس کے اندر اعتکاف کرنا بہتر ہے۔ اعتکاف بنسبت مرد کے عورتوں کا زیادہ سہل اور آسان ہے کہ عورتیں اپنے گھر میں جو جگہ مسجد کے لیے مخصوص کی ہوئی ہوتی ہیں اسی میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائے، یا اگر کسی گھر میں مسجد کے لیے متعین جگہ نہیں ہے تو پھر گھر کے کسی کونے میں اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ جائے، اور جو گھر کی بچیاں ہوتی ہیں اس سے بھی تھوڑا موڑا جو کام کاج ہوتا ہے کہ بابو یہ کر لے وہ کر لے، تو بنسبت مرد کے عورتوں کا اعتکاف زیادہ آسان ہے، لیکن اس سنت سے عام طور سے عورتیں زیادہ محروم رہتی ہیں۔ اسی لیے مناسب ہے کہ جو اعتکاف کا وقت آ جائے رمضان المبارک کے آخر عشرے کا تو اس کی قدردانی کرنے کی اللہ رب العزت سے توفیق مانگنے چاہیے۔ اور اعتکاف کی جو سب سے بڑی غرض ہے، اعتکاف کی سب سے بڑی غرض ہے وہ یہ ہے کہ شب قدر کی تلاش۔ اعتکاف اسی غرض سے بیٹھا جاتا ہے کہ بندہ پوری دنیا سے سمجھیے کہ 10 دنوں کے لیے الگ تھلگ ہو گیا، منقطع ہو گیا، اور ان 10 ایام میں صرف اور صرف بندہ جو ہے صرف اور صرف اللہ رب العزت کی طرف پورا دھیان رکھے، توجہ رکھے، دعائیں مانگے، ذکر وغیرہ میں مشغول رہے۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ اعتکاف کرنے والا بندہ جو ہوتا ہے وہ ان اعمال کا بھی ثواب پا لیتا ہے جو اعتکاف کی نیت کرنے کے بعد مسجد میں بیٹھ جانے کے بعد وہ ان اعمال کو نہیں کر سکتا۔ مثلا جنازے میں شرکت، کہ جب بندہ اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں بیٹھ گیا تو پھر وہ جنازے میں شرکت نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے کوئی اگر بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنے جانا، جو گاؤں گھر میں بولتے ہیں پرسا، تو پھر اعتکاف والا بندہ، معتکف بندہ، وہ پرسا میں بھی نہیں جا سکتا۔ تو ان اعمال کا بھی اللہ رب العزت اس بندے کو ثواب عطا فرما دیتے ہیں، تو اسی لیے اس کی قدردانی کرنی چاہیے۔ اور اعتکاف میں جو بیٹھے تو جو مقصد ہے اسی مقصد کے تحت، یہ نہیں کہ اعتکاف میں بیٹھ کر کے اپنا موبائل چلا کر کے نیوز دیکھ رہے ہیں،
ان سب چیزوں سے حتی الامکان اعتراض کی ضرورت ہے۔